علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، عمر کا روب اور جلال ہم نے ظاہر ہے سن رکھا ہے آپ علماء کرام سے. اچھا، پھر اسی میں یہ جمالیاتی پہلو ہی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے ظاہر. کیسا مزاج تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب. الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ مولانا العظیم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ آپ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اللہ، میرے بعد اگر نبوت ہوتی، مجھ پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں، لیکن میرے عمر کو اللہ نے وہ صلاحیتیں، وہ خصوصیات عطا فرمائیں. الموافق رأیہ بالوحی والکتاب. اللہ، آپ کی زبان پر حق بولتا، آپ کے سینے پر اطمینان و خلود. عمر جن راہوں سے گزر جائیں شیطان ان راہوں سے بھی بھاگتا. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عبقری شخصیت اسلام کو عطا فرمائی. آقائد عبقری بڑا خوبصورت لفظ. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اور فرمایا کہ وہ خصوصیات عطا فرمائیں کہ امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل طبیعت کے اندر ایک روب، ایک جلال، اور آپ کے روب اور جلال کی وجہ سے جو نظام قائم ہوا اور جو قانون کی بالادستی ہوئی، اور خاص طور پر آپ نے جو آپ کے گورنر تھے، آپ کے حکام تھے، ان پر بھی اس نظام کو نافذ، اپنے اوپر نافذ کیا، ان پر نافذ فرمایا. لیکن حیران کن بات یہ ہے سلمان بھائی، کسی شخص کی طبیعت کے اندر اگر جلال ہو، سختی ہو، اچھا اس کی سختی ہر ایک کے اوپر چلتی ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب و غریب قسم کا مزاج تھا. طبیعت کے اندر جلال ہے، سختی ہے، لیکن جتنا زیادہ کمزور بندہ آ جاتا اتنا زیادہ عمر نرم ہونا شروع ہو جاتا. اب یہ نہیں، اللہ کے رسول والی بات. اللہ اکبر. وہی دیکھیے، بہت خوبصورت آپ نے یہ نقطہ فرمایا. دیکھیں یہ صحابہ کرام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور حضور بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حضور اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے. حضور نے وہ اخلاق کس کو سکھائے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. ان کے معلم کون ہیں؟ ان کے مزکی کون ہیں؟ بالکل ان کو پاک کرنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے جلوے ان کی ذات کے اندر نظر آتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی. بہت خوبصورت لقمہ دیا آپ نے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، وہی تربیت، وہی نظام آگے چل رہا ہے. اچھا، دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے طبیعت کے اندر لیکن کوئی طاقتور سامنے آ جائے تو ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سارا غصہ دب جاتا ہے. سیاںا سمجھدار ہے غصہ ہمارا. اور کوئی کمزور آ جائے تو غصہ ہمارا چھلانگے لگا کیا نہ پڑتا. میرے عمر کا یہ مزاج نہیں تھا. آپ امیر المومنین خطبہ دے رہے، عمر تو نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. خطبہ دے رہے آپ امیر المومنین، اتنے 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین کھڑے ہو کر خطبہ. اور سیدنا عمر فاروق جب خطبہ دیتے، اور آپ کو اللہ نے جو قوت تقریر اور قوت بیان عطا فرمایا ہوا تھا وہ الگ ہی چیز تھی. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ خطیب تھے، فصاحت و بلاغت، شاعری آپ کی موجود تھی. لیکن جب آپ خطبہ دے رہے، ایک نائب سا بابا کھڑا ہو گیا. عمر خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے بتائیں یہ جو کپڑا تقسیم ہوا اس سے تو آپ کا کپڑا نہیں بن سکتا، اتنا دراز قد آپ کا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بالکل فرمایا میں جواب نہیں دوں گا، اس میں میرا بیٹا عبداللہ بن عمر جواب. آپ اخلاق کا حسن دیکھیں آپ کہ بابا کمزور نائف، یہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل، لیکن بالکل آپ کے اندر نرمی آ گئی. یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کا مصداق دیکھیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. پھر یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کے روب ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، اور یہاں تک کہ رعایا کے ساتھ جو آپ کا پیار تھا، مخلوق خدا کے ساتھ آپ کی جو محبت تھی، ان کو جو منفعت پہنچا رہے. دیکھیں ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی کے غلام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے گرمی کے اندر 2 اونٹوں کو کیا کیا لے جا رہے ہیں. کہ حضور یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیت المال کے اونٹ بھاگ گئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ مجھ سے مواخذہ ہوگا، اکیلے ان کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں. کئی مرتبہ سفر کرتے، مکہ سے مدینہ، بیت المقدس کا سفر کیا ایک غلام کے ساتھ. طبیعت کے اندر اتنی سادگی، جلال، روب کے باوجود جو ہے نا
عمومی طور پر یہ جو نواب مزاج لوگ ہوتے ہیں یہ پھر ہر چیز کے اندر نوابی دکھاتے ہیں، مزاج۔ لیکن آپ کا وہ جلال صرف اللہ کے دین کے لیے ہوتا تھا۔ اگر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی کرے تو عمر کا جلال عروج پر ہوتا تھا، لیکن کبھی ذات کے لیے ہو تو عمر سے نرم مزاج آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں گے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، خواتین اور بیوہ خواتین، یتیموں کا گھر گھر جو ہے آپ رکھوالی کرتے اور پوچھتے کہ کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ نرمی قلب کا یہ عالم۔ بالکل، آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں کا جلوہ دیکھنا ہے تو میرے عمر کے اندر، مراد رسول کے اندر دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ صاحب، کیا خوبصورت کلام فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا عالم اسلام سلام پیش کرتا ہے، ان کی وہ خدمات کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ اغیار اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی سیدنا عمر فاروق کے مقروض ہیں، آپ سمجھ لیں، کیونکہ آپ نے یہ تو ابھی ہم انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں اس پر بات کریں گے، جو پلاننگز، یہ وہ ڈائمنشنز ہیں جن پر بات نہیں ہوتی ہے، چونکہ تقاضا ہے اس دوسری نشست کا، ہم ان کا مزاج سمجھیں، اخلاق سمجھیں، ان کا رویہ اور اس طرح دیگر معاملات، ذوق عبادت وغیرہ پہ بات کریں۔ آنے والے مرحلوں میں انشاءاللہ میں بات کروں گا اس پر کہ جس طرح آپ نے پلاننگز دیں، یہ جو 9 آبادیات ہوئیں جب اسلام کی، تو ڈیوائیڈنس آف پروونس اینڈ اسٹیٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروایا۔ گلیاں کیسی ہونی چاہیے، سڑکیں کیسی، تعمیرات کیسی، شہروں کو اور شہریوں کو آباد کرنا۔ اللہ اکبر، بہت سنہری الفاظ میں حضرت عمر کا نام لکھا جاتا ہے جب شہروں کی آباد کاری کی بات آتی ہے۔ دنیا میں کئی بہت سارے کارنامے ہیں، یہ ان 7 دنوں میں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔